بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ کا واقعہ ہجرت مدینہ کے دوران پیش آیا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اس میں کئی عبرت آموز پہلو موجود ہیں۔ واقعے کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ جب قریش نے اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور مسلمانوں کی ہجرت کو روکنے کے لیے منصوبے بنائے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس ہجرت میں ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ غار ثور کی پناہ کا واقعہ۔ ہجرت کے سفر کے دوران قریش کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے جاسوس اور جنگجو تعینات کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے لیے مکہ کے قریب غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تاکہ قریش کی تلاش ختم ہو اور راستہ محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار میں لے جا کر پہلے خود اس کی صفائی کی اور مختلف سوراخوں کو کپڑوں سے بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ یہیں پر مکڑی اور کبوتری کا معجزہ بھی پیش آیا۔ جب قریش کے سپاہی غار کے دہانے تک پہنچے تو اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے فوراً غار کے دہانے پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ سپاہیوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جالا اور انڈے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ غار مدت سے خالی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے۔ اس واقعے کی طرف قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی آیت 40 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ فرسٹ، اللہ کی حفاظت پر یقین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل یقین تھا کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ سیکنڈ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور وفاداری کا اعلیٰ نمونہ اس واقعے میں نظر آتا ہے۔ اور تیسرا، مشقت میں صبر و استقامت۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ہر مشکل وقت میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دنوں کی قربانیوں اور جدوجہد کی روشن مثال ہے۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا واقعہ اسلامی تاریخ میں قربانی، محبت اور وفاداری کی اعلیٰ ترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ اس واقعے میں حضرت ابو بکر کی شخصیت بحیثیت دوست ایک منفرد پہلو سے سامنے آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کے دوران اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے غار کو صاف کیا اور اس میں موجود سوراخوں کو بند کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس عمل سے ان کی دوستی اور وفاداری کا اعلیٰ معیار ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو خطرے میں ڈالا۔ جب ایک سوراخ سے سانپ نے ان کے پاؤں پر کاٹ لیا تو انہوں نے درد کے باوجود حرکت نہ کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ ان کی قربانی اور محبت کی عظیم مثال ہے۔ حضرت ابو بکر ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے چوکس تھے۔ جب قریش کے لوگ غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے خوفزدہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی تسلی دی۔ حضرت ابو بکر کی یہ قربانی محض انسانی محبت یا دوستی تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنی محبت اور دوستی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر قربان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک سچے دوست کے طور پر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ان کی یہ قربانی ثابت کرتی ہے کہ ایک سچا دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں دوسروں کے لیے سہارا بنے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی غار ثور کے واقعے میں دوستی، محبت، وفاداری اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ایک بے مثال علامت ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی دوستی قربانی اور بے لوث خدمت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔